یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل سہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل افزا وائس میں۔ آئیے جانتے ہیں اللہ کے ولیوں کی کرامتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں ہزاروں نبی و رسول بھیجے۔ الگ الگ قوموں کی طرف الگ الگ زمانوں میں الگ الگ نبی تشریف لائے۔ ان نبیوں کو اللہ پاک نے ایک خاص کمال عطا فرمایا جسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ان سبھی نبی و رسولوں کو دیکھ کر یا کہے ان کی ہدایتوں اور نصیحتوں کو سن کر الگ الگ زمانے میں کافی لوگ ایمان لائے، اور کافی لوگ ایسے بھی تھے جو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ ایسے لوگوں نے نبیوں کی کرامتیں، ان کے کمال کو جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔ ایسے لوگوں نے ایک خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور نبیوں رسولوں کی بتائی نصیحتوں کو نہیں مانا۔ ایسے لوگ آگے جا کر اللہ پاک کی طرف سے طرح طرح کی سزاؤں اور عذاب سے مبتلا کیے گئے۔ اسی طرح نبیوں و رسولوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اللہ پاک نے اپنے جن بندوں کو اصلاح و تبلیغ کی ذمہ داریاں دی انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے ان ولیوں کو بھی کچھ خاص طاقتیں عطا فرمائی جنہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے اللہ کی بخشی ہوئی اس طاقت کا استعمال فرمایا۔ آپ نے دور و نزدیک کے سینکڑوں ولیوں کی کرامتیں دیکھی سنی ہوگی۔ آئیے جانتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ چند واقعات۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامتیں آپ نے سنی ہوگی۔ آپ اپنے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق تبلیغ و اصلاح کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا تبلیغ مرکز بنایا۔ اجمیر پہنچتے ہی آپ آرام کرنے کے لیے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے، وہاں اس وقت کے راجا کے جانور اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ راجا کے سپاہیوں نے جب آپ کو بیٹھے دیکھا تو راجا کے سپاہیوں نے آپ سے کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اونٹ تو کہیں اور بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر راجا کے سپاہیوں نے آپ کو تیز آواز سے اٹھنے کو کہا۔ آپ اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے اور چل دیے۔ اگلے دن ایک عجیب سے واقعہ ہوا۔ جب راجا کے سپاہیوں نے بیٹھے اونٹ کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہا تو اونٹ تمام کوششوں کے باوجود نہیں اٹھے۔ یہ دیکھ کر سپاہی دنگ رہ گئے اور ساری بات اپنے راجا کو بتائی۔ راجا نے سپاہیوں کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے کو کہا اور کہا کہ انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو۔ راجا کے ایسا کہتے ہی سپاہیوں نے آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ کر اپنے ان کے کیے برتاؤ کی معافی مانگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا اور کہا، تم جاؤ، تمہارے اونٹ اب کھڑے ہو جائیں گے۔ سپاہیوں نے جب واپسی جا کر اونٹ کو اٹھانا چاہا تو اونٹ اسی وقت اٹھ گئے۔ سبحان اللہ! یہ ہے ہمارے خواجہ غریب نواز کا مرد کی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ چند واقعات۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر مرشد، یہ وہی بزرگ ہیں جن کی خدمت میں ہمارے خواجہ غریب نواز نے اپنی جوانی کے 20 سال گزارے۔ ایک بار کی بات ہے، ایک دن آپ اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ سفر پر چلتے چلتے آپ دجلہ ندی کے کنارے پہنچے۔ ندی پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا، معین الدین، آپ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا، آنکھیں کھول دو۔ جب خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں دجلہ
ندی کے پار پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ہم دونوں ندی کے پار کیسے آ گئے؟ حضرت نے فرمایا، میں نے صرف 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے ہم دونوں کو خیریت کے ساتھ دریا کے پار پہنچا دیا۔ یہ مقام اور مرتبہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال لیتے ہیں اور پھر اسی کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ان کی زبانوں میں ایسی تاثیر عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ صرف اللہ کے خاص بندوں کو دی جاتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سمجھو اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ۔ بہرحال ایسے کئی ولیوں اور پیر پیغمبر کی کہانیاں حدیثوں میں موجود ہیں جن کے کارنامے حیران کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آگے بھی ایسے ولیوں کے کرامتوں کی جانکاری آگے بھی دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔